رحمت ہے، اور میرے آقا کی رحمت یہ کسی ایک کشکول کے اندر بند نہیں ہے، کسی ایک محلے کے اوپر نہیں ہے، کائنات کے ہر ذرے پر میرے محبوب کی رحمت چمک اور دمک رہی ہے۔ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کہتے ہو کہ اگر ہم کو نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، خدا کو نہیں مانو گے عذاب آئے گا، ہم پر عذاب تو کوئی نہیں آیا، عذاب نہیں آ رہا۔ تو حضور علیہ السلام کے بعد مقامات پر سرکار کے ہاتھ اٹھے بھی ہیں۔ ایک مرتبہ ان پر قحط سالی بھی آئی ہے، حضور نے دعا فرمائی تو یہ قحط سالی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر ابو سفیان حضور کی بارگاہ میں گئے تو انہوں نے دعا کے لیے کہا، حضور نے دعا فرمائی قحط ختم ہو گیا۔ تو حضور کے ہاتھ مبارک کئی مرتبہ اٹھے بھی ہیں۔ ابو جہل کہنے لگا تم کہتے ہو نہیں مانو گے عذاب آئے گا، کبھی آیا نہیں ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے رب جلیل نے جواب دیا، سونیا یہ تجھ سے بار بار یہ سوال کرتے ہیں کہ تجھے نہ مانا عذاب آئے گا، خدا کو نہ مانا عذاب آئے گا۔ محبوب ان کے جیسے ترتیب ہیں، ان کے جیسے فعل ہیں، ان کے جیسے کام ہیں، میں تو کب کا عذاب نازل کر کے ان کو فرا کر دیتا، ان کو تباہ کر دیتا، ان کو برباد کر دیتا۔ اور اس کی مولا پہ بھیجتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو تیری توہین کرتے ہیں، یہ تو تیری توہین کا اقرار نہیں کرتے، یہ تیرے لیے سر کو زمین پر نہیں ٹکاتے، یہ سجدہ ریز نہیں ہوتے، 5 نمازیں نہیں پڑھتے، حلال و حرام کے اندر تمیز نہیں کرتے، چوری کو نہیں چھوڑتے، ڈکیتی کو نہیں چھوڑتے۔ رب پھر ان پر عذاب کیوں نہیں بھیجتا؟ اللہ نے محبوب کی محبت کو سامنے رکھ کر فرمایا، سونیا میں ان پر عذاب اس لیے نہیں بھیجتا، محبوب تو جو ان میں رہتا ہے میں تجھے دیکھوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سونیا میں تجھے دیکھوں گا، ان کے گناہوں کو دیکھوں، ان کے گناہ تو بہت ہیں، جب میں دیکھتا ہوں ان کی بدکاریوں کی طرف، ان کی بے نمازیوں کی طرف، تو جب بھی ان کو دیکھتا ہوں سونیا تیرا چہرہ میرے سامنے آ جاتا ہے، میں عذاب کو ٹال دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتاؤ حضور کی رحمت ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، حضور کی رحمت ہے یا؟ سبحان اللہ۔ کتنے آپ لوگوں میں سے مجھ میں سے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، عذاب پھر بھی کوئی نہیں، کوئی تاکید نہیں ہم کرتے، چوری میں ڈکیٹی میں سارے۔ میری گفتگو ختم ہو چکی، ختم۔ میں بس صرف آخر پر جو محفل کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں۔ میلاد ہم نے منایا ہے نا، میلاد میں دلیلیں کوئی نہیں دیتا تھی زیادہ کہ میلاد منانے کی یہ دلیل ہے وہ دلیل ہے۔ یار گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا کچھ نہیں کرتے، کیا کچھ نہیں کرتے، لائٹیں بھی لگاتے ہو، خرچے بھی کرتے ہو، رشتہ داروں کو بھی بلاتے ہو، پھر اس کا عقیقہ کرتے ہو، حتیٰ کہ کیا کچھ ہی نہیں کرتے۔ یار وہ بچہ جس کے صدقہ سے تمہیں ملا ہے اس کی ولادت پر ہی تمہیں دلیل چاہیے، میرے آقا کی ولادت کے حوالے سے تمہیں دلیل چاہیے۔ مرچیں اس گھر پر لگتی ہیں، تکلیف اس کی کسی اور کو ہوتی ہے، بھئی یہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت، مت پڑھا کرو ان چیزوں میں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ بتایا، میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا حضور کو خدا نہیں کہنا، خدا کا بیٹا نہیں کہنا، خدا جیسا نہیں کہنا، یہ 3 کام ہیں۔ اس کے علاوہ سرکار کی جیسے شان بیان کرو، نہ شرک نہ بدعت، حضور کی عظمت کے چرچے چرچے۔ سبحان اللہ۔ باتوں کا خیال رکھنا ہے، بیٹا نہیں کہنا اور حضور خدا جیسا نہیں کہنا، خدا نہیں کہنا، بس یہ 3 باتیں۔ باقی جیسے تمہارا دل کرتا ہے حضور کی حمد کرو، ثنا کرو، تعریف کرو، نہ شرک نہ بدعت، سرکار کی عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں اور اس کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں، بخشش کا جو ذریعہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بیٹا اگر ہم بڑے گناہ گار ہیں، آپ سب حضرات کو علم ہے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، گناہ بہت زیادہ ہیں، بخشش خدا سے مانگتے ہیں لیکن پتہ نہیں بخشش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ کسی کو پتہ ہے جی؟ کوئی نہیں کسی کو پتہ، لیکن اللہ نے ایک طریقہ بتایا ہے، اس طریقے کو اگر اپنا لو نا،
تو پھر اللہ کی قسم بخشش ہو جائے گی، پھر بخشش ہو جائے گی۔ کیا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، گناہ کر لو، کبیرہ کرو، صغیرہ کرو، چھوٹا کرو، بڑا کرو، جو بھی ہے، تم جب گناہ کر لو تو پھر اس کی بخشش کے لیے تم نے طریقہ کیا اپنانا ہے؟ جاؤ کا، پھر میرے سونے کی بارگاہ میں آ جانا ہے، میرے سونے کی بارگاہ میں آ جانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی تم داتا صاحب کیوں جاتے ہو، تم خواجہ صاحب کیوں جاتے ہو، دعا تو یہاں بھی ہو جاتی ہے، دعا تو یہاں بھی ہو جاتی ہے، ادھر کیوں جاتے ہو؟ بھائی میں پوچھتا ہوں جب دعا یہاں ہو جاتی ہے تو رب کو کیا ضرورت تھی کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ؟ رب نے کیوں فرمایا؟ بھئی اگر دعا ہم بھی کہتے ہیں کہ خدا شارک سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے، یہاں مانگو تب بھی سنتا ہے، وہاں مانگو تب بھی سنتا ہے، تو داتا صاحب کی بارگاہ میں جانے پر اعتراض کرنے والوں مجھے بھی تو بتاؤ، خدا جو کہہ رہا ہے کہ جب گناہ کر لو تو پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ۔ جاؤ کا، یہ اس کے اندر بڑی محبت کی بات ہے، صرف عشق والے لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جاؤ کا، میرے محبوب کے پاس آ جانا۔ کیسے آ جانا؟ چھوٹا گناہ کرو، بڑا کرو، کوئی جیسا بھی کر لو، نیکی بدی جو بھی جس طرح کی ہو جائے، فرمایا جیسا بھی ہو جائے آ جاؤ سے میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، فاستغفر اللہ، پھر وہاں اللہ سے بخشش کرو، اللہ سے معافی مانگو، واستغفر لهم الرسول، پھر تمہاری بخشش کی دعا حضور بھی کر دے، سرکار بھی وہاں یہ کر دے کہ مولا اس کو بخش دے، تو پھر تم رب کو کیسا پاؤ گے؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ پتہ چلا صرف خدا سے توبہ کرتے رہو تو تمہاری توبہ نہیں ہے، اس واسطے رب نے فرمایا کہ مجھ سے ہر وقت توبہ کرو، سنتا میں ضرور ہوں، لیکن یاد رکھو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہے بخش دوں، جسے چاہے عذاب دے دوں۔ مجھ سے جب تم بخشش مانگو گے، میرا دل چاہا تو معاف کر دوں گا، دل چاہا تو عذاب دے دوں گا، لیکن تمہیں ایک بارگاہ بتا رہا ہوں، اس بارگاہ میں جب چلے جاؤ گے اور وہاں پہنچ جاؤ گے، پھر مجھ سے بخشش مانگو گے، پھر وہ میرا محبوب بھی بخشش کی سفارش کر دے گا، تو پھر تم رب کو عذاب والی صفت میں نہیں دیکھو گے، ایک ہی صفت دیکھو گے، اور وہ یہ ہے کہ رب تمہیں بخشش عطا فرما دے گا، اس سے صرف بخشش مانگو گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، نعرہ رسالت۔ بخشش مانگو گے نا اپنا مرضی سے بخشوں گا، لیکن سونے کی بارگاہ سے جب ہو کر آؤ گے تو پھر میں بال یقین بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے نا النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ قرآن کریم کی ایک اور بھی آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت کے قریب ہونے کو بیان کیا گیا کہ رب تمہارا تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ جو ہے یہ ایک نالی ہے جسم کے اندر، اور اس تک دل کے ذریعے سے خون وہاں پہنچتا ہے اور وہ خون پھر پورے جسم میں سراغ کرتا ہے۔ میں آخری بات کرنے لگا ہوں، کوئی فتوی دار بیٹھا ہو تو وہ فتویٰ اپنے ذہن میں رکھے، میں محبت کی لائن پر چلا ہوا ہوں تو محبت کی صرف بات کر کے آخری بات ختم کرنے لگا ہوں کہ حضور تمہاری جانوں سے زیادہ اور ادھر رب تمہاری شارک سے زیادہ ہیں، دونوں قریب ہیں یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بے شک۔ بولو تو صحیح، رب بھی شارک سے زیادہ قریب، حضور بھی جان سے زیادہ قریب۔ جس بندے کی جان نکل جائے، جس بندے کی جان نکل جائے کیا وہ پھر بھی زندہ رہتا ہے؟ فوری طور پر مر نہیں جاتا۔ اچھا اگر کسی کی شاہ رگ کاٹ دی جائے تو کچھ لمحے زندہ رہتا نہیں ہے؟ کچھ لمحے زندہ رہتا ہے، یا یہ قربانیاں نہیں کرتے، جانور کے گلے پر چھری پھیرتے ہو تو فوری تو وہ نہیں مرتا، فوری تو نہیں مرتا، تڑپتا ہے نا کچھ دیر کے لیے، اس کے بعد اس کی جان نکلتی ہے، لیکن جب جان نکل جاتی ہے تو پھر وہ زندہ رہتا ہے۔ اب سنیے میرا،
رب ذوالجلال نے خود کو شاہراگ سے زیادہ قریب کیا، فرمایا میں تمہاری شاہراگ سے زیادہ قریب ہوں، لیکن جب محبوب کے قریب کرنے کی باری آئی تو شاہراگ کا ذکر نہیں کیا بلکہ محبوب کو جان سے زیادہ قریب کیا۔ اور اس کی مولا بتانا کیا چاہتا ہے؟ خود کو شاہراگ سے زیادہ قریب کر رہا ہے، محبوب کو جان سے زیادہ قریب کر رہا ہے۔ فتوے والے فتویٰ اپنی جیب میں رکھیے گا، محبت کا جملہ دے رہا ہوں، میرے جملے کو سنیے گا۔ اگر شاہراگ کٹ جائے جان پھر بھی کچھ باقی رہتی ہے، اگر جان نکل جائے پھر کچھ بھی نہیں رہتا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں اگر خدا سے کچھ تعلق ٹوٹ بھی جائے ایمان پھر بھی باقی رہتا ہے۔ اگر خدا کے رسول سے ایک لمحہ پر بھی تعلق ٹوٹ گیا مٹ جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس واسطے رب نے فرمایا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شاہراگ اگر کٹ جائے جان پھر بھی رہ جاتی ہے۔ خدا سے ایک پل کے لیے تمہارا لمحہ ٹوٹ بھی گیا ایمان نہیں جائے گا، لیکن یاد رکھو اگر جان نکل گئی پھر زندہ نہیں رہو گے۔ میرے محبوب سے تعلق ٹوٹ گیا تو پھر ایمان بھی تمہارا سلامت نہیں رہے، پھر تمہارا ایمان بھی سلامت نہیں رہے گا۔ اس واسطے حضور کے ساتھ تعلق اپنا جو ہے آخر اصلاحی بات ہے۔ میلاد ہم نے منایا، کیا منایا جی؟ میلاد منایا۔ یہ اتنی لائٹیں لگائی ہیں، مجھے پتا تھا انہوں نے کیا کیا کرنا، لیکن دیکھا میں نے آ کر ہی انہوں نے کیا کیا۔ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے یہ پروگرام سجایا، لیکن ایک میلاد منانے کا اور بھی طریقہ ہے۔ یہ میری بات سارے حضرات بالخصوص نوجوان اور نوجوانوں میں سے بھی میرے جو کچھ خاص ہیں وہ میری بات کو توجہ سے سنیے گا۔ میلاد منانے کا ایک اور بھی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ ان کندھوں سے گناہوں کو کم کر کے، ان کندھوں سے گناہوں کو کم کر کے بھی نماز میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میلاد کے حوالے سے میں نے کوئی نہیں حدیث پڑھی کہ میلاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، محبت کا حصہ ہے، لیکن نماز کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اگر تم نماز پڑھو گے تو حضور کی آنکھوں کو کیا ملے گی؟ ٹھنڈک ملے گی۔ حضور کی آنکھوں کو کیا ملے گی؟ جب حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی تو کیا رب تمہیں اس پر اجر نہیں دے گا؟ رب اجر نہیں دے گا، وہ تمہیں اتنا مالا مال فرمائے گا کہ گھر کے اندر بیماری پریشانی آئے گی یہ نہیں، پریشانی نہیں آئے گی۔ اس واسطے میلاد منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کندھوں سے گناہوں کو ہٹاؤ، کندھوں سے گناہوں کو ہٹاؤ، نماز کی پابندی کرو۔ چوری، ڈکیٹی، زنا، شراب خوری، ناپ تول کے اندر کمی، غیبت، چغل خوری، حسد، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو ان کو۔ میرے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، محلے کی کسی چودھری اور ایم پی اے کے لیے نہیں، کسی وڈیرے کے لیے نہیں، بلکہ اس آقا کے لیے کہ جس آقا نے تمہارے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر آنسو بہائے، اس آقا کے لیے کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا تو حضور بستر پر نہیں تھے، میں پریشان ہو گئی، باہر جا کر دیکھا تو حضور تو سجدے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، آنسو جاری ہو رہے ہیں، اور آنسو اتنے کہ جیسے کسی نے پانی گرایا ہو، اتنے آنسو گر گر کر زمین پر پھیلے ہوئے تھے۔ تو پوچھا کیوں؟ کہا امت کی بخشش کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بریلوی نے اسی کا منظر کھینچا نا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہایا۔ تو اتنا روئے ہیں امت کے لیے، اتنا روئے ہیں کہ پیچھے سارے نبیوں میں جو صفات اور عظمتیں تھیں نا وہ ساری حضور کے اندر آ کر جمع ہوئی۔ یار حضور امت کے لیے روئیں کہ امت کی بخشش ہو جائے، اور امت کا نوجوان صرف 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ گناہگار آپ سب سے زیادہ اس وقت میں ہوں، یہ میں عاجزی نہیں کر رہا کہ سمجھو کہ میں عاجزی کر رہا ہوں تو ایسا کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ اس وقت گناہگار میں ہوں،
لیکن مجھے اتنا یقین ہے کہ جو 5 وقت خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہوں نا حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کر، خدا اس آنکھوں کے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی وجہ سے مجھے کل جنت میں ضرور پہنچا سبحان اللہ، یقین ہے، اعتماد ہے، اور تم بھی اس اعتماد کے ساتھ اٹھو اور اس کو لے کر تم ہر طرف پھیل جاؤ۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، یہ شعر پڑھیے سلام۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، بولی آخری شخص تک، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی تم حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، سند کی قسم اٹھائی، للہ اللہ کی قسم میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، اور کوئی جگہ نہیں ہے، مت بٹنا ادھر ادھر مت جانا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں بھی نہیں، جو مدینے سے قبول ہوگا یہاں پر بھی اسی کا سکہ چلے گا، اور جس کا دل ادھر بھی نفاق سے بھرا ہوا نا وہ مدینے چلا بھی جائے تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن دوستوں نے اس محفل پاک کو سجایا ان دوستوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم آئندہ سال ادھر نہیں اور میری مسجد کے قریب جو بڑا گراؤنڈ ہے نا اس میں محفل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین دعا کریں، ہو سکتا ہے حضور نے جہاں وہ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 لوگ بیٹھے ہوئے ہوں نا اور وہ کوئی دعا کر دیں اور ان میں سے کوئی آمین کہے دے تو دعا بھی یقین قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ دعوانا یا الحمدللہ رب العالمین۔ یا نبی سلام